محفل میں ہر طرف خوشیوں کا سما تھا، حالوں کے گیتوں اور رقص کے آوازیں کہیں دوستوں کی ہنسی مذاق میں گم تھیں تو کہیں رشتہ داروں کی باتیں دور تک گونج رہی تھی، کہیں مہمان بیٹھے پکوانوں اور قورمے کی مہک سے لطف اندوز ہو رہے تھے تو کہیں بچے رنگ برنگے پھولوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، کہیں خواتین دولہا دلہن کی تعریف و تسیح میں مصروف تھی۔ اسٹیج پر ہمارا دولہا ڈاکٹر ضیاء کھڑا تھا، سجی ہوئی شیروانی اور نکھرے ہوئے چہرے پر وہ معصوم سی مسکراہٹ بکھیر رہا تھا، بس دلہن آ جائے گی اور زندگی مکمل ہو جائے۔ کچھ ہی دیر میں فائزہ کے اسٹیج پر آنے کا وقت تھا۔ فائزہ ملتان کی وہ لڑکی جس کی حسن اخلاق اور شرافت کا چرچا ہر جگہ پر تھا، پر لکی سجی ہوئی دلہن اور دل آویز۔ ان کا خاندان شہر میں اچھا خاصا معزز اور خوشحال تھا، بڑا شریف، اچھی عادات اور عزت والا خاندان، لیکن فائزہ کے دل میں ایک ایسا راز تھا جو اس کی مسکراہٹوں کے پیچھے چھپا تھا اور جسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ضیاء اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا، دوستوں سے چھیڑ چھاڑ ہو رہی تھی، دوستوں میں سے ایک نے کہا ذرا زیادہ نہیں چلے گا بھائی، دلہن کو دیکھ کر تو سارے ہی اڑ جائیں گے۔ ضیاء حیا سے سر جھکا دیتا، مگر ضیاء کی نظریں بار بار داخلی دروازے کی طرف اڑ جاتی۔ اچانک ہی موسیقی بدلی، ایک میٹھا سا رومانی نغمہ بجنے لگا، سب کی نظریں یکبارگی دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ وہاں سے فائزہ نے اپنے نازک قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا کار جوڑا روشنی میں جگمگا رہا تھا، ماتھے کی بنتی، آنکھوں کا کاجل، ہلکی سی فرمائش ہوئی مسکراہٹ۔ ضیاء نے اسے دیکھ کر سانس روک لی، گویا دل کی دھڑکن رک گئی۔ فائزہ نے اسٹیج پر قدم رکھا، ضیاء نے محبت بھری نظر سے اسے دیکھا، فائزہ نے سر اٹھایا اور ہلکی سی مسکراہٹ بکھیر دی۔ تالیوں کی آواز اٹھی، خوشی کے نغمے گونجنے لگے، لیکن اگلے ہی لمحے ایک زوردار آواز آئی اور فائزہ زمین پر گر پڑی۔ محفل میں خلفشار مچ گیا، دیکھتے ہی ضیاء کی آنکھوں سے خوشی غائب ہو گئی، وہ خوف میں بے چین ہو گیا۔ مہمان دوڑ پڑے اور مرد عورتیں آگے بڑھی گئیں۔ فائزہ کی ماں اور بہنیں اسے گھبراہٹ میں اٹھا کر ساتھ والے کمرے میں لے گئیں۔ ضیاء اور اس کا خاندان سکتے میں آ گیا، سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا، آخر ہوا کیا ہے؟ کیا فائزہ کسی بیماری کی مریض ہیں؟ کیا کوئی بات چھپائی گئی ہے؟ شادی پہلے ہی جلدی میں طے کی گئی تھی۔ فائزہ کے خاندان والوں نے کہا تھا کہ بہترین تاریخ ایک ہی ہے، ضیاء کے گھر والوں نے بات مان لی تھی، مگر اب سب کو شک ہو رہا تھا۔ ضیاء کی ماں نے آہستہ سے کہا، کہیں ہم سے کچھ چھپایا تو نہیں گیا؟ اگر لڑکی بیمار ہے تو ہم شادی نہیں ہونے دیں گے۔ حالانکہ جو دھوم دھام سے پہلے چل رہی تھی وہاں اب سناٹا اور بے چینی پھیل گئی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا فائزہ کو کوئی بڑی بیماری ہے، کوئی کہہ رہا تھا شاید بخار، مگر ضیاء کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ خود ڈاکٹر تھا، اسے اندازہ تھا کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہے۔ اس نے فوری فیصلہ کیا کہ وہ خود فائزہ کو دیکھے گا اور وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ضیاء کمرے میں پہنچا تو ماحول بہت پریشان کن تھا۔ فائزہ بستر پر نیم بے ہوشی کی حالت میں لیٹی تھی، اس کی ماں ہچکیاں لے رہی تھی، باپ پریشان کھڑا تھا اور باقی رشتہ دار دم سادے بیٹھے تھے۔ ضیاء نے سنجیدہ مگر نرمی بھرے لہجے میں کہا، میں فائزہ کا چیک اپ کرنا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، مجھے سمجھنے دیں کہ اسے کیا ہوا ہے۔ فائزہ کے گھر والوں نے پہلے انکار کیا مگر حالات دیکھ کر راضی ہو گئے۔ ضیاء نے فائزہ کی نبض چیک کی، اس کی آنکھوں میں ٹارچ کی روشنی ڈالی، سانسوں کی رفتار دیکھی، بظاہر سب نارمل تھا، مگر اس کے اندر ایک ڈاکٹر سے زیادہ ایک احساس انسان جاگ اٹھا تھا۔ فائزہ کا چہرہ زرد تھا، بازو کمزور سے پڑے ہوئے، یہ سب کسی عام تھکاوٹ یا کنفیوژن کی علامتیں نہیں تھیں۔ کچھ دیر بعد فائزہ کو ہوش آیا، اس نے آنکھیں کھولی مگر اس کی نظریں ڈری ہوئی، بے چین اور خوفزدہ تھی، جیسے وہ کچھ چھپانا چاہتی ہو۔ ضیاء اس کے قریب بیٹھا اور دھیمے لہجے میں بولا، فائزہ تم ٹھیک ہو؟ کچھ بتانا چاہتی ہو؟ فائزہ نے سر ہلایا مگر ضیاء کو جیسے سب کچھ پتا ہو چکا تھا۔ ضیاء نے فائزہ کو والد سے پوچھا، کیا فائزہ کو پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ کوئی بیماری، کوئی ٹینشن؟ فائزہ کے والد فوراً بولے، نہیں بیٹا، بالکل نہیں، وہ ٹھیک ہے، بس شاید شادی کی ٹینشن زیادہ ہو گئی ہوگی۔ ضیاء کے دل کو یہ بات ٹھیس پہنچانے والی لگی، اسے لگا جیسے کوئی بڑی بات چھپائی جا رہی ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، میں فائزہ کا میک اپ ہٹوا کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، کچھ چیک کرنی ہے۔ فائزہ کے گھر والوں نے فوراً مزاحمت کی، انہوں نے کہا، یہ کیا بات ہوئی، اب بھی میک اپ کیوں صاف کیا جائے، لوگ کیا کہیں گے؟ مگر ضیاء کے والد بھی سخت
ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، اگر اسے شک ہے تو ہمیں بھی جاننا چاہیے، اگر کوئی بات چھپائی گئی ہے تو یہ شادی آگے نہیں بڑھے گی۔ اسے دھمکی کے بعد فائزہ کے گھر والے مجبوراً مان گئے۔ ایک بڑی عمر کی خاتون نے فائزہ کا میک اپ صاف کیا۔ جیسے ہی میک اپ ہٹا، فائزہ کا اصلی روپ سامنے آ گیا۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے، چہرے پر بے رونقی، یہ ہاتھوں سے زیادہ پیلا پن، ایک ایسی لڑکی جس نے نہ جانے کتنی راتیں رو رو کر گزاری ہوں۔ ضیا نے فوراً سب سمجھ لیا، یہ کمزوری کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، ذہنی دباؤ کی وجہ سے تھی۔ نے سے سخت لہجے میں پوچھا فائزہ کو اتنی کمزوری کیوں ہے؟ وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ کیا کوئی ٹینشن ہے؟ آپ لوگ کچھ چھپا رہے ہیں؟ فائزہ کے والد نے پھر وہی بات دہرائی، بیٹا کچھ نہیں، بس تھک گئی ہے۔ ضیا کا صبر جواب دے چکا تھا، وہ ایک ڈاکٹر تھا اور ایک ایماندار انسان تھا، وہ جھوٹ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے آواز میں سختی لاتے ہوئے کہا، دیکھیے میں بیوقوف نہیں ہوں، فائزہ شدید ذہنی دباؤ میں ہے، اسے اتنی کمزوری معمولی بات نہیں، اگر آپ لوگ سچ نہیں بتائیں گے تو میں ابھی شادی روک دوں گا، بارات واپس لے جاؤں گا اور اگر ضرورت پڑی تو پولیس بھی بلا سکتا ہوں۔ میرے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ فائزہ کی ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ فائزہ کا باپ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد فائزہ کے والد نے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے، ہم آپ کو سب بتاتے ہیں۔ دروازہ بند کر دیا گیا، غیر ضروری لوگ باہر کر دیے گئے اور پھر فائزہ کی زندگی کا وہ راز کھولا گیا جو کسی نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ فائزہ کو کالج کے زمانے میں ایک لڑکے سے سچی محبت ہو گئی تھی۔ اس کا نام اسامہ تھا، ایک سادہ سا شریف متوسط طبقے کا لڑکا تھا۔ اس کا خاندان معزز تھا، باپ سرکاری نوکری کرتا تھا، سب حلال کماتے تھے، عزت سے جیتے تھے۔ فائزہ اور اسامہ کی دوستی ایک دن محبت میں بدلی۔ کالج میں چھپی چھپی ملاقاتیں، لائبریری میں چھپ کر ایک دوسرے کے لیے لکھے گئے پیار بھرے خطوط، کا تعلق خالص اور سچا تھا، لیکن یہ راز زیادہ دیر چھپا نہ رہ سکا۔ ایک دن فائزہ کے والد کو پتے سے خبر ملی کہ فائزہ کو اسامہ کے ساتھ دیکھا گیا ہے، اور یہی سننا تھا کہ گھر میں طوفان آ گیا۔ فائزہ جیسے ہی گھر پہنچی، والد نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا، یہ کیا چل رہا ہے؟ تمہارا خاندان کی عزت کا خیال ہے یا نہیں؟ شہر کو یہ بات پتہ چلی تو تمہارا سر کیسے اٹھے گا؟ فائزہ نے ہمت کر کے کہا، ابو اسامہ اچھا انسان ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی باپ کے غصے کو آگ لگی، سخت سزائیں دی گئیں، ملنے جلنے پر مکمل پابندی، اسے کمرے میں بند کر دیا گیا، کسی سے بات کرنے پر منع، فائزہ کی دنیا اندھیرے میں ڈال دی گئی۔ اسامہ جب یہ سب جان کر فائزہ سے ملنے آیا تو فائزہ کے بھائی نے اسے مارنے دھمکانے سے روک دیا، اگر دوبارہ یہاں آیا تو تمہارا برا حشر ہوگا۔ اسامہ بے بسی کے ساتھ واپس چلا گیا، نہ پیسہ نہ طاقت نہ صرف محبت، مگر اس محبت کو فائزہ کے خاندان کا بوجھ نہیں اٹھانا۔ ادھر فائزہ دن بدن ڈوبتی گئی، کھانا بند، نیند بند، زندگی جیسے روک گئی ہو۔ پھر ایک دن اچانک فائزہ کی شادی کا فیصلہ کر دیا گیا، ضیا کے ساتھ وہ گھبراہٹ میں سب مان گئی لیکن اندر سے مر چکی۔ اس ذہنی دباؤ نے اسے شادی کے دن بے ہوش کر دیا۔ ضیا نے سب سن کر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے مضبوط لہجے میں کہا، کل آپ نے غلط کیا، بیٹی کو زبردستی اس انسان سے دور کرنا جو دراصل وہ چاہتی ہے، یہ ظلم ہے۔ اگر فائزہ کی خوشی اسامہ کے ساتھ ہے تو اسے ایک کے ساتھ ہونی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسامہ کو بلا جائے اور فائزہ سے نکاح کرے۔ فائزہ کے والد حیرت میں آ گئے، بیٹا لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری عزت، ضیا نے نرمی سے جواب دیا، عزت اسی میں ہے کہ بیٹی کو ترجیح دے، ورنہ یہ شادی ہو پائے گی اور نہ آپ کو لوگوں کے پاس کوئی جواب ہوگا، حالات بھی خراب ہوں گے۔ آخر کار فائزہ کے والد مان گئے۔ فائزہ کا بھائی اسامہ کو ڈھونڈنے لگ گیا۔ اسامہ گھر میں بیٹھا رو رہا تھا، آج فائزہ کی شادی تھی، وہ دل برا ہو کر خاموش بیٹھا تھا۔ دروازہ کھولا، فائزہ کا بھائی اندر آیا، اسامہ کو دیکھ کر بولا، چلو فائزہ تم سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ اسامہ کو یقین نہ آیا، مگر بات سن کر اس کی آنکھوں میں امید کی چمک آ گئی۔ وہ فوراً تیار ہوا اور محلے پر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچتے ہی اسے دولہے کے قریب لایا گیا اور سٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ حالانکہ شرطیں پوری نہیں ہوئی تھی، آدھا دولہا بے چین تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فائزہ کے والد کا دل دھڑکنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا ضیا سٹیج پر آیا، مائک پکڑا اور بولا، سب لوگ سنیں، فائزہ اور اسامہ ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ دو دل زبردستی توڑ دیے جائیں، اس
لیے آج فائزہ کا نکاح اسامہ سے ہوگا۔ کچھ لمحوں کا سناٹا، پھر تالیوں کی گونج اٹھی۔ لوگ ضیاء کی انسانیت اور اسامہ کی محبت کی تعریف کرنے لگے۔ جب نکاح ہوا تو فائزہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اسامہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور محلے میں خوشی کی لہر توڑ گئی۔ ضیاء خاموشی سے اپنی بارات لے کر واپس چلا گیا، لیکن ایک عظیم انسان کی طرح جس کا دل سب کے دلوں میں بس گیا۔ آج فائزہ اور اسامہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام انہوں نے عائشہ رکھا ہے۔ دونوں خاندان اب آپس میں جوڑے ہوئے ہیں اور ضیاء وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں محبت، انسانیت اور فراخ دلی کی روشن مثال بنا ہوا ہے۔